أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ نہایت ہی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء نیر بطحا زینت کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہو۔ دنیا کے اندر جو چیز انسان کے مشکل گھڑی میں کام آئے، انسان کے لیے وہ چیز اتنی ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ پھر ہر انسان کی اپنی اپنی زندگی کا اصول ہے۔ بعض کے نزدیک زندگی میں مال بڑی قیمتی چیز ہے، وہ مال و دولت کی خاطر اپنی صحت کی قربانی دے دیتے ہیں، اپنی بھوک کی قربانی دے دیتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور وہ مال کے اتنے حریص ہوتے ہیں کہ رشتہ داری چلی جاتی ہے، برادری چلی جاتی ہے، خوشیاں غمیاں چھوڑ دیتا ہے، مگر اپنی دکان، اپنے کاروبار، اپنے مال و متاع کو نہیں چھوڑتا۔ اس کا دنیا میں سب سے بڑا مفاد وہ اس کا مال ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے نزدیک دنیا کے اندر اولاد، خاندان اور برادری سب سے اہم ہے، وہ اپنا سب کچھ اپنی اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں، بہن بھائیوں سے بھی لڑ پڑیں گے، والدین سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان کی زندگی کے بڑے بڑے قدم اٹھانے کے اندر کردار پیچھے ان کی اولاد ہوتی ہے۔ بعض انسان اپنے والدین کو بڑا اہم سمجھتے ہیں، وہ دنیا کی اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھ کے اپنا سب کچھ ماں باپ کے اشارے پر قربان کر دیتے ہیں کہ یہ زندگی میں چند دنوں کے مہمان ہیں، اگر انہوں نے ہماری خاطر اتنی مشقت اٹھائی تو آج ہم ایسی زندگی گزارے کہ ہم ان کو راضی کر کے چھوڑیں۔
ہر انسان کی زندگی کا اپنا ایک زاویہ ہے، اپنا ایک اصول ہے، اپنا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں سب سے بڑی جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی کائنات کی کوئی نعمت اور کوئی دولت اللہ کے نزدیک نہیں۔ جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کافروں کو بھی بڑی دنیا دی۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت نہیں، ایمان کی بڑی حیثیت ہے، اس لیے اللہ نے ایمان اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی صرف دی۔ دنیا میں ہر نعمت کافروں کے پاس موجود ہے، اگر نہیں ہے تو ایک نعمت ایمان نہیں۔ اللہ کی پسند، اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے۔ اللہ کے بندوں کے نزدیک بھی دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان وہ دولت ہے جو بندے کے پاس آ جائے تو بندے کو سب کچھ مل جاتا ہے، اور اگر بندے کے پاس ایمان نہ ہو تو بھلے جتنی بھی دولتیں ہوں اس کے باوجود بھی وہ بندہ فقیر ہی رہتا ہے، بھکاری رہتا ہے۔ ایمان کی دولت یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جگہ پہ رکھا ہے جو انسان کے وجود کے اندر سب سے قیمتی جگہ وہ بندے کا دل ہے، اور دل کے اندر اللہ نے ایمان کو رکھا۔ کسی بندے میں دل نہ ہو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح اگر ایمان بھی نہ ہو تو اس کی زندگی بھی مردہ کے برابر ہے۔ اس لیے اللہ کے نزدیک بھی ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور اہل ایمان کے نزدیک بھی ایمان سب سے بڑی دولت۔ میرے بھائیو، آج ہمیں اس دولت کا احساس نہیں ہے، اور یاد رکھنا جس نعمت کا احساس نہ ہو وہ نعمت اس کے ہاتھوں سے چلی جاتی۔ ہمارے نزدیک سونا بڑی قیمتی چیز ہے نا، اور سونے کو ہم کہاں رکھتے ہیں؟ گھر کے سب سے آخری کمرے کی آخری الماری کے آخری تالے کے اندر، اس کے اوپر تالے پر تالا، حفاظت پر حفاظت۔ پھر اس سونے کے اوپر جو ڈبیا ہے وہ ڈبی بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس کے نزدیک سونا بڑا قیمتی ہے تو اس نے سونے کو بڑا سنبھال کے رکھا ہے۔ سونا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قیامت والے دن کافر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے فرمائیں گے چلو بھی ان کو دوزخ میں ڈالو، تو کافر آگے سے کیا کہیں گے؟ یا اللہ ہم سے جو لینا ہے لے لے، آج ہمیں دوزخ میں نہ ڈال۔ اور کیا لے لے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اللہ فرماتے ساری زمین بھر کے سونے کی پیش کریں گے، یا اللہ پوری زمین بھر کے سونے کی تجھے دے دے تو تو ہمیں چھوڑ دے گا؟ اللہ فرمائیں گے پوری زمین سونے کی ایک طرف مگر ایمان دوسری طرف ہے، پوری زمین کا سونا ایمان سے کمزور ہے، میں تمہیں جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ ملء الارض ذهبا، پوری زمین بھری سونے کی لے کے آئیں گے مگر ایمان کا مقابلہ۔ بھائیو، ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے۔ آج دنیا میں لوگوں کے نزدیک مال و دولت کی بڑی قیمت ہے، عہدے اور سرداری کی بڑی قیمت ہے۔ ساری زندگی ان دونوں چیزوں کے پیچھے ہی بندہ مارا مارا پھرتا ہے، مالدار بن جاؤں، وڈیرا بن جاؤں، عہدہ اچھا مل جائے۔ یہ دو خواہشیں انسان کی قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ مال جس کی خاطر دنوں کو اس بندے نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، راتوں کی نیندیں اس بندے نے چھوڑ دی، وہ مال جس کی خاطر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ مال جس کی خاطر یہ مر جاتا ہے مگر مال کو نہیں چھوڑتا، برادری کو چھوڑ دیا، رشتہ داری کو چھوڑ دیا،
اپنا کاروبار، اپنی دکان، اپنا مال، بڑی بڑی قربانیاں دے دی. لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، 20 سال وہاں پر رہتے ہیں. وہ بچہ جس کو بچپن میں چھوٹا سا دیکھا تھا آج اس کی شکل بھول جاتی ہے واپس آتے ہوئے مال کی خاطر. اور مال کی خاطر بندہ کیا کچھ نہیں کرتا. مگر دیکھ لیں آج اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تقابل کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اور مومن کے نزدیک نعمت کون سی بڑی ہے. تو مومن کے نزدیک نعمت یہ کتنی بڑی ایمان ثابت ہوگی، اور مال کی نعمت اس دن اس بندے کے سامنے کیسے بنے گی. غور کریں ذرا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب دنیا بڑی مشکلات میں ہوگی، جب بندہ ہر ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہوگا، مشقت میں ہوگا، اللہ ذوالجلال بعض بندوں کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیں گے اور بعض کو اللہ پاک نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیا حلق انی سلطانیہ. جب اللہ پاک نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے یہ بندہ روتا ہوا جائے گا، کرلاتا ہوا جائے گا، پریشان جائے گا، اور پریشان ہوتا ہوا ساری دنیا کو مخاطب کر کے دو جملے کہے گا ہائے افسوس کائنات والو حساب و کتاب نہ ہوتا، قیامت کا دن نہ آتا. بھئی یہ دن تو آنا ہی آنا تھا. کہتا ہے افسوس اس بات پر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ما اغنا انی مالیا. ہائے افسوس میں دنیا میں مالدار نہ ہوتا، دنیا میں میرے پاس کوئی بہترین فیکٹریاں نہ ہوتی، میرے پاس پلازے نہ ہوتے، میں دکانوں کا مالک نہ ہوتا، کائنات کا بہت بڑا انویسٹر نہ ہوتا. دنیا میں لوگ مجھے سلوٹ کرتے تھے میرے مال کی وجہ سے، میری دولت کی وجہ سے، میرے کاروبار کی وجہ سے. اللہ اکبر کبیرہ. ہائے ہائے میرے مال نے مجھے برباد کر دیا، میرے کاروبار نے مجھے ہلاک کر دیا، میرے کاروبار نے میری جنت مجھ سے دور کر دی، میرے مال نے آج میری آخرت خراب کر دی. اللہ اکبر کبیرہ. حالک انی سلطانیہ. او دنیا والو آج رو کے یہ بندہ کہے گا ہائے ہائے میری بادشاہت نے مجھے مروا دیا، میرے عہدے نے مجھے مروا دیا، میرے کاروبار میرے بڑے سٹیٹس نے مجھے مروا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. عہدے کی وجہ سے بڑے بڑے ناجائز کام کر لیا کرتا تھا، اپنے اس بہترین عہدے کی وجہ سے بڑی بڑی دو نمبریوں میں ماہر تھا، دنیا میں یہ بڑا بھی بن گیا، عہدے دار بھی بن گیا. مگر آج پتا چلا اس بندے کو کہ مال قیمتی نہیں بلکہ ایمان زیادہ قیمتی ہے. جب بڑی مشکل تجھ پر آئے گی پھر پتا چلے گا کہ یہ مال تیرے کام آنے والا نہیں، کام آنے والی چیز تو بندے تیرا ایمان تھا. جو 2 ٹکے کی خاطر جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے ایمان کو فروخت کر دیتا تھا، اپنی دکان، اپنی ریڈی، اپنے کاروبار کے اندر اس کے نزدیک جھوٹ بولنا کوئی بات ہی نہیں تھی. بس جی بس پیسہ آنا چاہیے جدھر سے بھی آ جائے. آج یہ بندہ اللہ کی عدالت میں رو کے کیا کہتا، ہائے میرے مال نے مجھے مروا دیا، میرے عہدے نے مجھے مروا دیا. میرے بھائیو جب کوئی چیز کام نہیں آئے گی تو اس وقت بھی تیرے کام صرف تیرا ایمان آئے گا. سونا بھر کے لے کے آئیں گے کافر، دنیا بھر کے سونا لے کے آئیں گے، اللہ لینے سے انکار کر دیں گے کیونکہ پوری دنیا کا سونا ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج یہ بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا میری سرداری، میری ملازمت، میرا پیسہ، میری دولت نے مجھے مروا دیا، کاش میں بھی غریب ہوتا، دنیا تو گزر ہی جانی تھی، آج میں بھی غریبوں کی طرف بھاگتا ہوا جنت میں داخل ہوتا. میرے بھائیو جب مال کام نہیں آئے گا ایمان کام آئے گا، جب سونا کام نہیں آئے گا ایمان کام آئے گا.
دنیا کے اندر بندے کی اولاد، بندے کی بیوی بچے، ان کی بڑی اہمیت ہے، اور بندے اپنی اولاد کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے، اپنی بیوی کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ شادی ہونے کے بعد کتنے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے، بیوی آ گئی ہے تو ماں کو ویسے ہی چھوڑ دیا، باپ کو ویسے ہی سلام کر دیا، بس جی بس ہماری اپنی ایک زندگی، یہ بوڑھے ہو گئے، ان کو اولڈ ہوم کے اندر پھینکاؤ جا کے۔ اولاد کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے، بھائیوں سے لڑ پڑتے ہیں، قتل و غارت کر دیتے ہیں، یہ میری وراثت بنتی ہے، میری اولاد کو ملنی چاہیے، یہ مال اتنا آنا چاہیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ کائنات والو، ایمان والو، اپنی بیویوں اور اپنی اولادوں سے بچ کے رہنا۔ جو بیوی تیرے ایمان میں رکاوٹ بن جائے، جو اولاد تیرے ایمان میں رکاوٹ بن جائے، دنیا والو، ایمان والو، اپنی اس بیوی اور اپنی اس اولاد کو اپنے دشمن سمجھنا، اپنے دوست نہ سمجھنا، اپنے مخلص نہ سمجھنا۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اللہ پاک نے فرمایا مومن بندے کے ایمان میں رکاوٹ آنے والی بیوی ہو، مومن بندے کے ایمان میں رکاوٹ ڈالنے والی اولاد ہو، جو اولاد اور بیوی تجھے نماز سے دور کرتی ہے، تجھے رزق حلال سے دور کرتی ہے، اللہ کی عبادت سے دور کرتی ہے، مال کے کائنات سے تعلق دور کرتی ہے، دنیا والو سمجھ لو یہ بیویاں تمہاری دشمن ہیں، یہ اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان من ازواجکم، یہ جو من ہے نا، یہ عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں من تبعیض کے لیے، اور تبعیض سے مراد ہوتا ہے کہ ساری بیوی اور ساری اولاد دشمن نہیں، بلکہ صرف وہ بیوی دشمن ہے جو دین میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ اولاد دشمن ہے جو دین میں رکاوٹ بنتی ہے۔ وگرنہ نیک بیوی اور نیک اولاد یہ تیری درجات کی بلندی کا باعث بنیں گے، یہ تیرے لیے صدقہ جاریہ اور اصالِ ثواب بنیں گے، مگر جو دین میں رکاوٹ بنے گی، کیونکہ اصل دولت تو ایمان ہے، بیوی اور اولاد ایمان سے بڑی دولت نہیں ہے، اس دولت کو ان کی خاطر کبھی ضائع نہ کریں۔ مال و دولت سے بڑی نعمت ایمان، سونے سے بڑی نعمت ایمان، بیوی بچوں سے بڑی نعمت ایمان۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کی کون سی نعمت ہے جس کو تو بڑی نعمت کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں تجھے ثابت کر کے دکھاتے کہ اس سے بھی بڑی نعمت ایمان ہے۔ یا اللہ، دنیا میں والدین تو بہت بڑی نعمت ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، والدین کے حق کو اللہ نے اپنے حق کے ساتھ بیان کیا، بڑی عظمت ہے والدین کی، ان کی رضا میں جنت ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، ان کی رضا پر اللہ اپنی رضا کا اعلان کرتے ہیں۔ والدین کو ناراض کرو گے اللہ تم پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی بڑی عظمت بیان فرمائی، بڑی شان بیان فرمائی۔ کائنات والو، والدین کا احترام دنیا میں ہر انسان کے سینے میں موجود ہے، کیوں نہ موجود ہو۔ رب العالمین نے جب اپنے حق کا مسئلہ بیان کیا، ساتھ والدین کے حق کا ذکر بھی کر دیا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شيئا وبالوالدين احسانا۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے اپنا حق بیان کیا اور ساتھ ہی فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین سے احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، پیار سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر بھی اللہ پاک نے پہلے اپنا حق کا ذکر کیا، پھر والدین کے حق کا ذکر کیا۔ مالک کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے فیصلہ کر دیا عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اور عبادت اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ دنیا والوں یاد رکھنا والدین سے اس نے سلوک کرنا، محبت کرنا، احترام کرنا، اور والدین کی کسی غلطی پر ایسی بات جو تمہیں پسند نہ آئے کائنات والوں اس بات پر تم نے اف تک بھی نہیں کہنا۔ بندے کے صبر کی جو سب سے بڑی حد ہے نا، آخری حد، والدین سے ایسا کام ہو جائے، ایسی بات نکل جائے، ایسا مسئلہ ہو جائے کہ جس پر بندے کو بڑا غصہ آئے، تو بندے کے کنٹرول کی آخری حد کیا ہے کہ بندہ کہتا اف، ابو جی اف، امی جی اف، آپ چپ رہ جاتے، آپ کچھ نہ کہتے، یہ آخری حد ہے اف۔ اللہ پاک نے تو تیری صبر کی آخری حد تھی، اللہ نے شروع ہی وہاں سے کیا۔ او دنیا والوں، والدین جو بھی کر لے تم نے اوف بھی نہیں کہنا۔ ڈانٹنا دور کی بات، مارنا دور کی بات، جھگڑنا دور کی بات، اور ان کو گالی گلوچ دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میں رب کو یہ بھی پسند نہیں کہ یہ کوئی کام کرے تو تم ان کو اوف ہی کہہ۔ اتنا حق اللہ بیان کرتے ہیں والدین۔ جن والدین کو اللہ نے اتنا قیمتی بنایا، اللہ نے اتنی عظمت بیان کی، یہ والدین بھی تیرے ایمان سے بڑی نعمت نہیں ہے، یہ بھی ایمان سے کم ہے۔ مالک کائنات نے عزت بڑی دی، احترام بڑھا دیا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اگر یہ والدین دین کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، عقیدہ توحید کو اپنانے میں رکاوٹ بن جائے، اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ خالق کائنات نے فرمایا دنیا والوں، اگر والدین بھی اللہ پاک کے راستے میں، ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں، اپنے والدین کی بھی تم نے بات نہیں ماننی، اپنے والدین کی بھی تم نے اطاعت نہیں کرنی، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ ایمان والدین سے بھی بڑی دولت ہے، ایمان والدین سے بھی عظیم دولت ہے۔ دنیا کے سونوں سے بڑی دولت، دنیا کے مال و دولت سے بڑی دولت، دنیا کی فیکٹریوں عہدوں سے بڑی دولت، دنیا کی اولاد اور بیوی سے بڑی دولت، دنیا میں والدین سے بڑی دولت ایمان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کو جب یہ دولت مل گئی انہوں نے پھر سب کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، ایمان کے راستے میں رکاوٹ اولاد بنی چھوڑ دیا، ایمان کے راستے میں رکاوٹ بھائی بنے چھوڑ دیا، ایمان کے راستے میں رکاوٹ بہنیں بنی چھوڑ دیا، ایمان کے راستے میں رکاوٹ دکانیں کاروبار بنا چھوڑ دیا، ایمان کے راستے میں رکاوٹ والدین بنے تو صحابہ نے والدین کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ ان کو ایمان کی قدر تھی، ان کو پتا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ابن ابی حاتم کے اندر سعد بن ابی وقاص مسلمان ہو گئے۔ یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، ان کے بڑے کارنامے ہیں، بڑے کارنامے ہیں۔ احد کے میدان میں نا تاجدار مدینہ کے اوپر سایہ کر کے کھڑے تھے، اپنے جسم پر زخم کھا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے تھے فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، پیارے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اتنی عظمت سعد کو ملی، مسلمان ہو گئے، ماں کو پتا چلا تو اس نے بھوک ہڑتال کر دی۔ بوڑھی اماں ہے، کہاں بھوک برداشت کر سکتی ہے، ایک دن گزرا تو دوسرے دن حالت بدلنا شروع ہو گئی، بستر پر پڑی ہوئی ہے،
ڈاکٹر حکیم طبیب آ رہے، کہتی کھاؤں گی کچھ نہیں، جب تک یہ سعد اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا میں بھی کچھ نہیں کھاؤں گی۔ مسلمانوں، یہ اپنے کفر پر کتنے پکے تھے، تم اپنے ایمان سے کتنی جلدی پھسل جاتے ہو۔ کہتے سب کو چھوڑ دوں گی جب تک یہ اپنے دین پر واپس نہیں آئے گا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا سمجھاتے، امی جان ایسے نہیں کہتے، ایسے نہیں کرتے، جنت اس ایمان پر ملے گی، یہ بڑی عظیم نعمت ہے، یہ بڑی عظیم دولت ہے۔ سعد تو اکیلا سچا بن گیا، جو پہلے ہمارے گزر گئے وہ سارے کدھر گئے؟ وہی دنیا کی باتیں، بڑے تانے مینے، رشتہ دار برادری والے آئے اماں کی عیادت کرنے کے لیے، جو بھی پوچھتا اماں جان کیا بنا، اشارہ سعد کی طرف کر دیتی، اس کی وجہ سے بیمار پڑی ہوں، کچھ نہیں کھاؤں پیوں گی، مر جاؤں گی، اور جب میں مروں گی سعد گلیوں میں لوگ تجھے تانے دیں گے، یہ پھرتا ہے ماں کا قاتل، یہ پھرتا ہے ماں کا قاتل، وگرنہ آجا دین پر واپس آجا جس دین سے پھرا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتے، کبھی امی کو دیکھتے، کبھی ایمان کی دولت کو دیکھتے، کبھی تاجدار مدینہ کی زیارت کرتے، کبھی امی جان کی اس کیفیت کو دیکھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فیصلہ مال کے کائنات نے آسمان سے کر دیا، جبریل قرآن لے کر کے آ گئے، محبوب ان لوگوں کو بتا دو وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ محبوب ان کو بتاؤ ایمان تو اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی نعمت ہے، اماں جان کو کہو امی جان مقابلہ تو نے بہت بڑی ہستی کے ساتھ لگا لیا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، اس کے دامن سے میں دور نہیں جا سکتا۔ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے اماں جان کے پاس بیٹھ گئے، فرمانے لگے واللہ لو کنتی، واللہ لو کنتی مئات الف نفس، اے امی جان اللہ پاک کی قسم ہے اگر اللہ تجھے 100 جانیں دے دے، فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی خازا، امی ایک ایک کر کے تیری جان نکلتی جائے، 100 جانیں سعد کی آنکھوں کے سامنے نکل جائیں، سعد 100 دفعہ تیری جان نکلنا برداشت کر سکتا ہے مگر ایمان کو چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتا۔ امی جان ایمان کی دولت یہ وہ دولت ہے کہ جس دولت پر سب کچھ قربان ہم کر سکتے مگر ایمان پر آنچ نہیں۔ بھائیو یہ کتنی قیمتی دولت، واللہ جب یہ سمجھ آ گئی کہ یہ دولت اتنی قیمتی ہے، پھر بندہ کاروبار، سونا چاندی، بیوی بچے، والدین، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی قربان کرنا فخر سمجھتا ہے مگر اپنے ایمان پر آنچ آنے۔ ایمان وہ نعمت ہے جس کا بدل جنت ہے، اور جنت کا بدل کائنات میں اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک نے خود اہل ایمان کو بشارت دی، مالک کائنات نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ مالک کائنات نے فرمایا ہم نے اہل ایمان کے ساتھ سودا کیا، مومنو اپنی جانیں بھی دے دو، اپنا مال بھی دے دو اور مجھ سے جنت لے لو۔ حالانکہ مال بھی اللہ نے دیا ہے، جان بھی اللہ نے دی ہے، وہ ہمیں دے کے کہتے ہیں اچھا ایسے کرو یہ میرا دیا ہوا مال اور جان مجھے دو، میں تمہیں بدلے میں جنت دیتا ہوں، اور یہ جنت کا وعدہ میرا اتنا اچھا وعدہ ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، میں نے رجسٹری اس چیز کی قرآن میں بھی بیان کی ہے، تورات و انجیل میں بھی بیان کی ہے۔ کائنات والو ومن اوفا بعہد من اللہ، اللہ سے بڑا سچا وعدے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا یہ وعدہ اہل ایمان کے ساتھ ہے
اللہ کی تجارت صرف مومن کے ساتھ ہے. مومن بنے گا تو یہ تجھے تجارت والا کارڈ ملے گا جس کارڈ پر تو اپنے رب سے سودا کر سکتا ہے. یہ کتنی بڑی دولت ہے. اللہ کی قسم اس دولت کی قدر جب مومن کو ہو جائے پھر مومن سب کچھ اپنا برداشت کر لیتا ہے مگر اس دولت سے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جا رہے ہیں. اللہ ذوالجلال کے پاس مالک نے آسمان کی سیر کے لیے بلایا ہے. جبریل آپ کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے نا آپ ایک وادی سے گزرے تو بڑی خوشبو آئی. پوچھا جبریل یہ خوشبو کس چیز کی؟ بڑی بہترین خوشبو ہے. فرمایا رائحۃ ماشطۃ ابنۃ فرعون، یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی کی خوشبو ہے. جبریل ما شانہا، کیا اس کا واقعہ تھا کہ اللہ نے اس کو اتنی عظمت دی؟ میں نبیوں رسولوں کا سرتاج ہوں اور میں وہاں پر آیا ہوں تو اتنی عظیم خوشبو، اتنی پیاری خوشبو. اللہ اکبر کبیرہ. جناب جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات نبیوں کے سردار کو قصہ سنا رہے ہیں. فرعون کی بیٹی کی سر میں کنگھی کرنے والی بڑی خادمہ تھی فرعون کی، حتیٰ کہ جو اس کی بیٹی کی کنگھی کرتی تھی وہ ایک الگ عورت تھی. اس کو مشاطہ کہتے ہیں، عربی میں مشط کہتے ہیں کنگھی کو، تو مشاطہ کنگھی کرنے والی، اسی لیے اس کا نام ذکر نہیں، حدیث میں اس کو مشاطہ ہی کہا گیا، کنگھی کرنے والی. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوریوں کے سردار جبریل کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور جبریل بتا رہے ہیں محبوب یہ کوٹھی، یہ محل، یہ خوشبودار جگہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والے کی. محبوب یہ کنگھی کیا کرتی تھی. ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پر گری تو اس نے کنگھی کو اٹھاتے ہوئے کہا بسم اللہ. جو مومنہ عورتیں ہوتی ہیں نا ان کی زبان پر یہ لفظ بسم اللہ، بچہ گرا بسم اللہ، چیز گری بسم اللہ، کوئی کام کرنے لگے بسم اللہ. یہ عادت ہوتی ہے کہ اللہ کا نام اس کی زبان پر جاری رہتا ہے اور اس نام کے زبان پر جاری رہنے کی بڑی برکت ہے. ایک صحابی نا جنگ میں لڑ رہا تھا، کافر نے تلوار ماری تو اس کی انگلیاں کٹ گئی. جب اس کی انگلی کٹی نا تو اس کے منہ سے نکلا اف، درد کی وجہ سے. آپ نے اس کو فرمایا اگر تو اف کی وجہ سے اف کی بجائے کہہ دیتا نا بسم اللہ تو تجھے فرشتوں نے اٹھا لینا تھا، فرشتے تیرے پاس کھڑے ہوئے. تو نے اف کہہ دیا وہ پیچھے ہو گئے کہ اس نے تو اللہ کا نام ہی نہیں. اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے. محبوب اس کے ہاتھ سے کنگھی گری، اس نے زمین سے اٹھایا اور کہنے لگی بسم اللہ، اللہ کا نام. فرعون کی بیٹی پوچھنے لگی اچھا تو نے میرے بابا کا نام لیا ہے؟ کہنے لگی نہیں میں نے اللہ کا نام لیا ہے. کون ہے اللہ؟ فرمانے لگی جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے، وہ اللہ ہے جو ہم سب کا پالنہار ہے، روزی رسائیں. کہتی اچھا پھر میں اپنے ابو کو بتاؤں کہ یہ تجھے رب نہیں مانتی، اس نے کوئی اور رب بنایا ہوا ہے؟ کہا بھئی تو بتا دے مجھے کیا ہے. اس نے فرعون کو بتایا وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان جس نے ایک کاہن کے کہنے پر بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کا قتل کروا دیا کہ ایک بچہ تیری سرداری لے جائے گا. کاہن نے اس کو بتایا، اس نے بچوں کا قتل کروایا، اتنا قتل کروایا. کسی نے لکھا ہے 50,000 بچہ قتل اور کسی نے اس سے بھی زیادہ. اتنے بچوں کا قاتل یہ ظالم ایک کاہن کے کہنے پر، اور اتنا ظالم تھا اپنی بیوی آسیہ پر اتنا ظلم کرتا ایمان کی وجہ سے کہ اس کے ہاتھوں پر کیل لگا دیتا، میخیں لگا دیتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ فرعون میخوں والا جو بدبخت اپنی بیوی کے ہاتھوں پر اس کے جسم پر میخیں لگا. اتنا بڑا ظالم. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ظالم نے اس مشاطہ کو کنگھی کرنے والی کو اپنے پاس بلایا، بلا کے کہنے لگے مجھے رب نہیں مانتی. اس نے کہا نہیں میں تجھے رب نہیں مانتی، میرا رب تو وہ ہے جو آسمان پر رہتا ہے اور میرا بھی خالق ہے وہ تیرا بھی خالق ہے، تجھے بھی پیدا کرنے والا مجھے بھی پیدا کرنے والا. اس ظالم نے ایک دیگ منگوائی اور اس کے اندر اس نے
آئل کو جلایا، جب فل گرم ہو گیا اور تپنے لگا، اس ظالم نے اس کے ایک ایک بچوں کو پکڑ کے پھینکنا شروع کر دیا۔ ایک بچے کو پکڑا پھینک دیا، پھر دوسرے کو پکڑا پھینک دیا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل سنا رہے یہ قصہ۔ معراج کی رات اللہ کے پیارے پیغمبر اس نے ایک ایک بچے کو پھینکنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی بچہ دیگ میں جاتا اس کی ہڈیاں الگ ہو جاتی، گوشت الگ ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کے سینے پہ کیسی چھریاں چڑھ رہی تھی، مگر ماں سب کچھ برداشت کرتی رہی، ایمان کی خاطر سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بالآخر اس ظالم نے اس سے دودھ پینے والے بچے کو بھی پکڑا۔ جب اس بچے کو پکڑنے لگے، محبوب عورت نے پیچھے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اپنی جان تو دینی آسان ہے، مگر ان بچوں کو جلنا اچھا نہیں لگتا، اس بچے کو آگ میں ڈالا جانا پسند نہیں لگتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں بڑے بڑے تکلیفیں اٹھاتی ہے، مگر اپنے بچے کو آنچ نہیں آنے دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب جیسے فرعون نے اس کے ہاتھوں سے بچہ پکڑا، اس نے کانپنا شروع کر دیا اور کہنے لگی فرعون رک جا، ایک منٹ میری بات سن لے۔ فرعون ہر مرنے والے کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے اور اس کی آخری خواہش قبول کی جاتی ہے۔ تو بھی میری آخری خواہش سن لے۔ بتا بی بی کیا تیری آخری خواہش ہے؟ تیری بھی ہم قبول کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت اپنی آخری خواہش بیان کرتے ہوئے کہنے لگی، احب ان تجمع عظامی و عظام ولدی فی ثوب واحد۔ فرعون تو نے اپنے ظلم پر میرے بچوں کو بھی قتل کر دیا، اس دودھ پیتے بچے کو بھی تو نے قتل کر دینا ہے، مجھے پتا ہے تو نے اس کو بھی نہیں چھوڑنا اور مجھے بھی نہیں چھوڑنا۔ فرعون ایک کام ضرور کرنا، ایسے کرنا میرے مرنے کے بعد میری ہڈیوں کو اور میری بچوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں جمع کر کے اکٹھے دفن کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ظالم کہتا ہے میرے اوپر تیرا وعدہ یہ حق ہو گیا، ضرور میں تیرا وعدہ پورا کروں گا، مگر اپنے بچے کو پکڑا۔ جیسے ہی بچے کو پکڑتی ہے اس طرح سے کانپنا شروع کر دیتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات والو، اللہ نے اس بچے کو زبان دے دی اور بول کے کہنے لگا، امی جی ڈرو نہیں، یہ دے کا عذاب تو جہنم کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ میری امی یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ برداشت کر لے، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے۔ عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں اور بیان کیا کرتے تھے کہ 4 لوگوں کو زبان سے بولنے کی اللہ نے بچپن میں اللہ اکبر کبیرہ قوت گویائی دی۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے جو ماں مریم کی گود میں بول کے اپنی امی کی گواہی دی تھی، اور ایک ولی جریج کے اوپر جب الزام لگا اور اس بچے نے گواہی دی جس بچے کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ ولی جریج کی زنا سے ہے اولاد، تو اس نے کہا تھا کہ نہیں یہ میرا باپ نہیں، میرا باپ تو فلاں بھیڑیا ہے، وہ بکریوں کو چروانے والا فلاں آدمی ہے، یہ نہیں ہے میرا باپ۔ اور تیسرا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی گواہی بھی ایک چھوٹے سے بچے نے دی تھی، اور چوتھا یہ تھا اس مشاطہ کا بیٹا جس نے اپنی ماں کے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے کہا، اماں آجا ڈر نہیں، یہ دے کا عذاب تو جہنم کے عذاب سے سخت نہیں ہے۔ بس یہ بات سنی، بچے کو بھی پھینکا اور پیچھے ہی اس نے خود چھلانگ لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اللہ نے اس کو یہاں پر اس کی اولاد کے سمیت جنت میں اتنا خوبصورت محل دیا ہے اور اتنی نعمتیں اور رونقیں دی ہیں کہ اس کی خوشبو میں نے معراج کی رات دیکھی، واللہ اتنی پیاری خوشبو تھی، اتنی پیاری خوشبو تھی کہ میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا، اور جبریل نے مجھے یہ سارا قصہ سنایا۔ ایمان سے بڑی نعمت اللہ کی قسم نہیں ہے۔ دیکھ لو، ایمان پر اپنی جان تک اس نے دے دی، مگر ایمان کو اپنے ہاتھوں سے جانے لگا۔ جب نعمت ایمان آ جاتی ہے نا، پھر بندے کو اور کوئی نعمت اتنی اچھی نہیں لگتی۔ بڑے واقعات ہیں، بڑے واقعات ہیں۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جناب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نبوت و رسالت کا اعلان کیا تو اللہ نے ایک بھاری ذمہ داری دے دی، اور وہ ذمہ داری کیا دی؟ چلو بھی جا کے فرعون کو دعوت دو۔ فرعون کے پاس آ گئے، فرعون انا رسول ربک، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، ایسے کر ایک تو مجھ پر ایمان لیا، وَأَنْ أَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو آزاد کر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا گھوری، کہتا ہوئے تو اللہ کا رسول ہے؟ جی میں اللہ کی۔ کیا نشانی تیرے پاس؟ کہا اچھا نشانی، بغل میں ہاتھ کیا اور ایسے نکالا تو وہ روشن ہو گیا جس طرح چاند چمکتا۔ اپنا ازدہ پھینکا، وہ سام بن گیا۔ کہتا اچھا تو بہت بڑا جادوگر ہے، کیونکہ فرعون کا جو زمانہ ہے یہ جادوگروں کے عروج کا زمانہ تھا، اور یہ بدبخت یہودی تھے نا سارے، یہ یہودی کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے بل بوتے پر بادشاہت کی ہے تو لہذا جادو جائز ہے، بڑا جادو کرتے تھے۔ اس نے کہا میں تیرا مقابلہ اپنے جادوگروں سے کرواتا ہوں۔ کہا بھائی جیسے تیرے مرضی۔ دن مقرر ہو گیا اور سارے جادوگر بھی آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی دکھاؤ اپنا جو کرتب دکھایا نا تم نے۔ انہوں نے رسیاں پھینکی اور رسیاں سانپ بن کے چلنا شروع ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا تھا۔ ابھی رسیاں چلنے لگی نا تو یہ سارے سردار فرعون کے پاس بیٹھے، فرعون کو کہنے لگے دیکھ بھئی ہمارا کرتب تھا تو دیکھ رہا ہے، لیکن ایک بات بتا، ابھی ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں گے، اس بیچارے کے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بتا کہ انعام ہمیں کیا دے گا؟ اس نے کہا سنو بھائی انعام تو تمہیں میں بہت بڑا دوں گا، انعام کے ساتھ ساتھ میں تمہیں اپنے مقرب بہترین عہدے بھی دوں گا، گورنمنٹ کے ملازم بن جاؤ گے اور بڑے بڑے افسر بن جاؤ گے، تم عہدے دار ہو جاؤ گے، تنخواہ تمہیں ہماری طرف سے ملا کرے گی۔ اچھا بڑے خوش ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا چل بھئی موسیٰ پیغمبر تو بھی اپنے عصا پھینک دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ جتنی رسیاں تھی وہ سب رسیوں کو کھا گیا۔ اب جو جادوگر تھے نا یہ سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو نکلنے والا عصا ہے یہ جادو نہیں ہے، جادو تو وہ تھا جو ہم نے کیا ہے۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام واقعتاً اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول۔ وہ فوراً کہنے لگے آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ میرے سارے کے سارے جادوگر بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے تو فوراً کہنے لگے اچھا ان ھذا لمکر مکرتموہ، مجھے تو آج سمجھ آئی کہ یہ موسیٰ بھی تمہارا بڑا جادوگر ہے، تم نے سب نے مل کے میرے خلاف پلانہ کی ہوئی تھی، میں تمہیں سزا دوں گا، ایک ہاتھ کاٹوں گا اور جسم کی دوسری طرف سے ٹانگ کاٹوں گا اور پھر تمہیں سولی لٹکاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جادوگر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے ہمیں انعام کیا دے گا، اس نے کہا مقرب بندے بن جاؤ گے، میرے عہدے ملیں گے، تنخواہیں ملیں گی، بہترین انعام ملیں گے۔ اب وہی جادوگر کیا کہہ رہے ہیں لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، او فرعون جو کرنا ہی کر لے، ہم اب اپنے رب پر ایمان لے آئے، اب ہم اس سے پھر نہیں سکتے۔ اب ایمان آ گیا تو یہ تبدیلی آئی کہ سب کچھ جاتا ہے تو چلا جائے مگر ہم پھریں گے نہیں۔ اس ظالم نے ایک ایک کو سولی لٹکایا، ان کی جانیں نکل رہی تھی مگر یہ اپنی زبان سے پھر کہہ رہے تھے آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اور بھائیو جب ایمان آ جائے تو تبدیلی آ جاتی ہے، جب ایمان آ جائے تو بندہ بدل جاتا ہے، جب ایمان آ جائے پھر ایمان کی اس دولت کی قدر بندے کے سینے میں پیدا ہو جائے، پھر سب کچھ قربان کر سکتا ہے مگر اپنے ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کو اس دولت پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ اس دولت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس عظیم دولت پر اس قدر جمنے کی توفیق دے جس طرح اللہ نے صحابہ کو استقامت نصیب فرمائی۔ اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما،
مجاہدین کو غلبہ نصیب فرما، کافروں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ کریم اس مجلس میں جتنے بھی بچے، بوڑھے، نوجوان، مرد و عورتیں ہیں، اللہ تمام کو ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمارے پچھلے جو بھی غلطیاں اور گناہ ہو گئے معاف فرما۔ اللہ زندہ رکھنا ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔